اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم پورا مہینہ اس خالق کی رحمتوں کو لوٹیں، اس کی بابرکت گھڑیوں کے اندر جو اللہ کا الحاکمین کے تقرب کے اعمال ہیں انہیں اختیار کریں، اور ایک مہینے کی مسلسل محنت کے بعد وہ مقام حاصل کر لیں جو اللہ کا الحاکمین اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مقام یہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس مخلوق کو بڑے لاڈ اور پیار سے میرے اللہ نے تخلیق دیا ہے، جس مخلوق کو میرے اللہ نے سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، تو وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ خود کو جہنم سے بچا کے تو جنت کا وارث بنا لے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں اور اپنی اس زندگی کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے جنت کا حصول یقینی بنا لیں۔ اور یقیناً یہ مہینہ مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے اس ماہ مقدس کو مبارک کہا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مہینے کے آغاز پر ہی مبارکباد پیش کی ہے۔ آج ہم اپنے پاس سے ہی کچھ مہینوں کی یا کچھ دنوں کی یا کچھ اعمال کی دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بھائیو، اصل مبارکباد اس عمل میں اور اس دن اور مہینے اور سال میں ہے جسے خالق و مالک مبارک کہہ دے۔ تو اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں یہ بابرکت مہینہ مبارک اس لیے ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام اس کی مبارکباد اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کا الحاکمین یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ غلقت ابواب جہنم، اب جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، وسلسلۃ الشیاطین، اور انسان کا سب سے بڑا اور واضح دشمن شیطان، جس کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکالا گیا، جس کی وجہ سے انسان دوبارہ اس جنت سے محروم ہو کے جہنم میں گرنے کا سبب بن سکتا ہے، تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اب ان سارے سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دو، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ کیسا اعزاز اور کیسا شرف اللہ کا الحاکمین اپنے بندوں کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ کر رہے ہیں کہ 11 مہینے اللہ کا الحاکمین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور شیطان ہمیں جہنم کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں برائی کے اندر لذت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی اللہ اس شیطان کی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، اور اللہ کا الحاکمین چاہتے ہیں کہ اب میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں۔ اگر 11 مہینے انہوں نے غفلت میں گزارے ہیں، اگر 11 مہینے انہوں نے سستی کی ہے، کاہلی کا شکار ہوئے ہیں، اگر وہ سبق جو انہیں دے کے بھیجا گیا تھا اسے بھلا چکے ہیں، تو لہٰذا اب یہ ماہ مقدس ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے دن بھی برکت والے، اس کی راتیں بھی برکت والی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا الحاکمین اس کی ہر گھڑی میں، ہر ساتھ میں، ہر لمحے جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جتنا باقی پورا سال میں آزادی نہیں ملتی۔ اللہ کا الحاکمین کی رحمت وہ جوش میں ہے، بام عروج پہ ہے۔ اللہ کا الحاکمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمت کو سمیٹ لیں، میرے سامنے آ کے گڑ گڑائیں تو صحیح، مجھے پکارے تو صحیح،
میری طرف رجوع کریں تو صحیح۔ تو اللہ کا الحاکمین ایک فرشتے کو زمین پہ بھیجتے ہیں جو یہ منادی کرتا ہے، اعلان کر رہا ہے زمین پہ آتے ہی، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، اب اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ آ کے اعلان کیا کر رہے ہیں، یا باغی الشر، اے گناہ کرنے والے، اے رب کی نافرمانی کرنے والے، اے رب کو ناراض کرنے والے، اقبل، اب رب کی طرف متوجہ ہو جا، تو نے بڑی بغاوتیں کرنی، بڑی نافرمانیاں کرنی، بڑے رب کے حکم عدولیاں کرنی۔ رب نے کہا تھا 5 مرتبہ میرے سامنے حاضر ہونا ہے، تو نہیں حاضر ہوا۔ رب نے کہا تھا لقمہ حلال کھانا ہے، تو نے نہیں کھایا۔ رب نے کہا تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو نے نہیں کی۔ رب نے کہا تھا بےہودہ کلمات نہیں سننے نہیں دیکھنے، تو دیکھتا بھی رہا، سنتا بھی رہا، اور لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر بھی کرتا رہا۔ تیری زبان کے اوپر بےہودگی رہی، تیری آنکھیں بےہودگی دیکھتی رہیں، تیرے کان بےہودگی سنتے رہے، تیرا دل جو ہے اللہ کی نافرمانی کر کر کے جو ہے پتھر سے بھی سخت ہو چکا ہے۔ یا باغی الشر اقبل، اب موقع ہے، اب گھڑی ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے، لہذا چھوٹے سے عمل کا بھی اجر و ثواب اللہ احد پہاڑ سے زیادہ دے گا۔ اور دوسری جانب اعلان کیا کیا، اے نیکیاں کرنے والے، رب کی رحمتوں کو پورا سال لوٹنے والے، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی اچھی کوشش کی ہے، تو نے اپنے رب کو یاد رکھا، رب نے جو سبق دیا تھا اس سبق کو یاد رکھا، رب کی نافرمانی نہیں کی، رب کی بغاوت نہیں کی، پوری کوشش کی کہ میں وہ عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ تو لہذا اب کیا ہے، اپنی اس نیکی کی ترتیب کو بڑھا دے، اپنے اس عمل کو بڑھا دے، کیونکہ عام دنوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ کم ہے، وہ 10 گنا ہے، جو بھی نیکی کی جائے گی اس کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن جو نیکی رمضان المبارک میں ہے اس کا اجر و ثواب اللہ کا الحاکمین 10 سے بڑھا کے 700 گنا تک بھی دیتے، نفل کا ثواب بڑھا کے فرضوں کے برابر، فرض کا بڑھا کے جو ہے 70 فرائض کے برابر۔ تو اللہ کا الحاکمین دیکھیں مجھے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ یقیناً اگر ہم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور دیکھیں ہم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کرنا بھی نافرمانی ہے اور نیکی نہ کرنا بھی رب کی نافرمانی ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا بھی نافرمانی ہے۔ صرف یہی نہیں، بندہ کہتا جی نہیں میں اب حرام تو نہیں کھاتا لہذا بس ٹھیک ہے، میں شرک نہیں کرتا بس اب ٹھیک ہے، نہیں نہیں بھائیو، گناہ سے بھی بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ ایک میدان میں محنت کر لیں، ایک میدان میں کوشش کر لیں اور دوسری جانب آپ کوشش نہ کریں، تو بھائیو ایسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ماہ مقدس نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، آ کے اپنا خواب ذکر کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں میرے 2 ساتھی ملے ہیں، وہ مجھے خواب میں نظر آئے ہیں۔ کہا اچھا، کہا لیکن میں بڑا حیران پریشان ہوا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان دونوں نے اکٹھے ہی اسلام قبول کیا ہے، دونوں نے اکٹھے ہی آپ کے ساتھ جہاد بھی کیے ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جسے شہادت کی موت ملی ہے، موت میں سے سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ کائنات میں ایسا کوئی کسی نبی کا امتی نہیں ہے کہ پیغمبر نے رب سے دعا کر کے مانگا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اللہ اسلام بڑا کمزور ہے، اسلام کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں کے اوپر جو ہے ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے، لہذا اللہ اسلام کو تقویت چاہیے۔ تقویت کیسے ملے گی؟ میری جھولی میں اللہ عمر ڈال دے یا عمر ابن حشام ڈال دے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت اسلام دے کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا جو ہے غلام بنا دیا۔